آپ کا حلقہ کون سا ہے اور آپ کے مد مقابل کون کون ہے؟ تو مد مقابل آصف رضوانہ صاحب ہیں، عثمان بھٹی صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے، آصف غرمانی صاحب ہیں وہ جماعت اسلامی سے ہیں، مختلف کینڈیڈیٹس آزاد بھی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ اور ناظرین، الیکشن 2024 کی گہما گہمیاں اور کمپینز کا سلسلہ شروع، بہت سارے نئے امیدوار بھی سامنے آئے اور جو وراثتی سیاست کے علمبردار خاندان ہیں وہ بھی اپنی کوششوں اور کاوشوں میں مصروف ہیں۔ اور اسی دوران ایک خبر سننے کو ملتی ہے کہ ایک محنت کش نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور وہ منظور بھی ہو گئے، ان میں کسی قسم کا ایلیگیشن نہیں لگا۔ یہ ایک چونکا دینے والی خبر تھی کہ سیاست کرنا یا الیکشن لڑنا ایک انتہائی مہنگا کام ہے، اس کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت سارے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی شخصیت کا نون ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ایک نیا بندہ کس طرح سے اس سیاست کے میدان میں آ گیا، تو یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اور اپنے ناظرین کو آگاہ کرنے کے لیے اس نوجوان کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد یونس بھٹی، پیشے کے اعتبار سے مستری ہیں لیکن قوم کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا۔ آپ تعمیرات کے شعبے سے وابستہ ہیں اور گھر تعمیر کرتے کرتے سیاست میں آنے کا شوق کیسے ہو گیا؟ بھائی جی دیکھیں جی کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان پرانے ہو چکے ہیں، نئے آئے ہیں، ابھی نئے چہرے آنے چاہیے۔ پرانے چہرے اس لیے ختم ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کام تو نہیں کروائے۔ حلقے میں جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ایریاز ہے کہ میرا حلقہ نہیں آ رہا، پرانے سیاستدانوں نے کوئی بھی ترقیاتی جتنے ہوئے ہیں کچھ کروائے ہیں، کچھ نہیں کروایا، تو اسی طرح سے چل رہا ہے۔ تو آپ کو کیسے ترغیب ملی کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے؟ میں دیکھیں بیسیکلی ایک بڑا آدمی لڑ سکتا ہے تو مزدور کا بھی حق ہے کہ وہ محنت کش ہے، چاہے کوئی بھی الیکشن لڑنا چاہیے اسے۔ ایک میں نہیں، میں اپنے ساتھ جتنے بھی میرے جیسے دوست ہیں میں ان کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ نیکسٹ الیکشن میں آپ بھی حصہ لیں، آپ بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کریں تاکہ الیکشن آپ لڑیں اور جیتے، عوام کی خدمت کریں۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے جب یہ فیصلہ کیا تو آپ کے اہل خانہ کا، آپ کے دوست احباب کا کیا رسپانس تھا کہ انہوں نے آپ کو ویلکم کیا اور یا یہ کہا کہ آپ تو اچھا بھلا اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اسی کو بڑھائیں، اسی میں ترقی کریں، تو آپ یہ کس کام میں پڑ رہے ہیں؟ تو کیا صورتحال تھی؟ بھائی جی جیسے میں نے یہ آغاز کیا کمپین کا بھی، اور ساتھ دوستوں نے میرا بہت اچھا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اس میں ہم آپ کا بھرپور سپورٹ بھی کریں گے، ساتھ بھی دیں گے اور چلیں گے ساتھ ساتھ۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت مطلب وہاں الیکشن کمیشن میں یا وہاں پہ جو کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے لیے جو لوگ موجود تھے یا جو ڈپارٹمنٹ تھا، اس نے نہیں کہا کہ آپ تو ایک مزدور آدمی ہیں، آپ کیوں ادھر آ گئے ہیں اور آپ اپنا کام کرتے، سیاست تو مشکل کام ہے؟ جی بالکل، آدھو صاحب تھے ہمارے، تو انہوں نے پہلے یہی دیکھا، انہوں نے کہا یار آپ تو محنت کش آدمی ہیں تو آپ محنت کرتے۔ میں نے کہا دیکھیں سر جی، اگر آپ محنت کش کو دیکھیں تو محنت کش ہی صرف آگے نکل سکتا ہے، کوشش کرے اور محنت کش کی سپورٹ کرے، ایک دوسرے کے سپورٹ کے ساتھ ہی بندہ چلتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہے تو محنت کش کے جی میں صرف محنت ہی کر سکتا ہوں، ہر طرح کی محنت ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے یا الیکشن لڑنے کے لیے بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے، بہت سارا پیسہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں ٹرینڈ ایسے سیٹ ہو چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہیں تو آپ الیکشن لڑنے کا سوچیں بھی نہ۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کے عزائم کیا ہیں، آپ کا ایجنڈا کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے، تو بنیادی طور پر یہ ایک ضرورت بن گئی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، تو الیکشن میں میں ان لوگوں کے مقابل آنے والا ہوں جو اس میدان کے شہ سوار ہیں اور وہ الیکشن میں پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں میں کس طرح سے مقابلہ کروں گا؟ دیکھیں جی، جب الیکشن ہے لڑنا تو تب پھر کسی کا مقابلہ، ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر رہے، ہم عوام کی سپورٹ کے ساتھ، جنہوں نے مجھے الیکشن کا کہا ہے، یعنی کہ وہ ساری علاقہ حلقے کی عوام ہے اور عوام ہی میری سپورٹ کر رہی ہے، خرچہ بھی وہی افورڈ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ مل کے
میں اکیلا نہیں خرچہ افورڈ کر رہا, سب مل کے خرچہ افورڈ بھی کریں, ساتھ سپورٹ بھی کریں. انہوں نے کہا آپ الیکشن لڑو, ایک تو آپ حلقے کے بھی ہو, جان پہچان بھی ہے آپ کی, اور آپ لڑو اور انشاءاللہ محنت کر کے اس کے بعد ہمارے حلقے کے مسائل آپ حل کریں گے, ہمیں پتہ ہے. آپ نے کیا منشور دیا جس پر لوگ متاثر ہو کر آپ کے ساتھ چل پڑے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے منشور یہ ہونا چاہیے, عوامی منشور ہونا چاہیے. ہمیں نہیں ہے کہ ضروری کہ ترقیاتی کام ہو, صرف عوام کی خدمت. عوام کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ عوام کی خدمت اس طرح کریں کہ وہ آگے بھی کام آئے, آپ کے یہاں بھی کام آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ منشور میں یہ ہے, ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں, جن کے بیچاروں کے کھانے کو سارا دن وہ بیچارے روزی دیکھتے ہیں لیکن روزگار بھی نہیں ہوتا ان کا, ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے مسئلے ہیں. تو ان کے لیے ہم نے منشور یہ دیا ان کو کہ انشاءاللہ جتنے کے بعد میں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ان کے جو جہیز مستقل یعنی کہ جہیز ہے اس کا انتظام, ان کی شادی بیاہ کے چھوٹے موٹے اخراجات ایک تنظیم بنائیں گے ہم حلقے میں, جو اس سے اخراجات کو افورڈ کر کے ان کے شادی بیاہ بھی کروائیں گے. اس میں ساتھ سلائی کی مشین ہے جو ہماری بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں, ان کے گھروں تک پہنچا کے ان کو ہنر دیا جائے. ہنر دیا جائے گا تاکہ ان کا ایک مستقل روزگار بن سکے. بالکل, تاکہ وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو سکیں. یہی ایک غریب کے لیے کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے منشور میں کہ ہیلتھ کارڈ ہمیں چلانا چاہیے. میں اپنے حلقے میں عوام کے ساتھ یہی میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں حلقے ہیلتھ کارڈ دوں گا, کیونکہ ہیلتھ کارڈ بہت سارے وسائل میں کام آتی ہے. بہت لوگ مزدور ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ فری جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے سرکاری ہاسپٹل سے, چاہے وہ پرائیویٹ بھی جائے گا تو اسے ہاسپٹل میں علاج ملے گا. صحت کی مفت سہولیات پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور یہ آپ کی اچھی سوچ ہے. ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پر لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں یا کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جیسے ہی اپنے الیکشن میں کھڑے ہونے کا اناؤنس کریں گے تو کوئی بڑا امیدوار آئے گا ہمارے گھر, آ کے ہمارے منت ترلا کرے گا, یا پھر ہمارے ساتھ کوئی پیچ اپ کرے گا, ہمیں کوئی پیسے پوسے مل جائیں گے. یا کہ آپ کی سوچ تو ایسی نہیں ہے کہ یا آپ سے کسی نے رابطہ کیا کہ آپ نہیں, آپ بیٹھ جائیں, ہم الیکشن لڑ رہے ہیں آپ نہ لڑیں, کوئی ایسی صورتحال کا سامنا ہے؟ نہیں, ابھی تک نہ ہی کوئی ہوا ہے, نہ ہی ہماری کوئی ایسی سوچ ہے. جب حلقے کی عوام میرے ساتھ کھڑی ہے, مجھے کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ووٹ میرا مل رہا ہے, بنایا پڑا ہوا ہے, تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں. حلقے کے عوام ماشاءاللہ اچھا سارا ووٹ ہے. میرے حلقے کے ایریے میں جو یونین کونسل 3-4 یونین کونسل ہے جس کے اندر 20-20 ہزار ووٹ ہے, اس میں سے میں آدھا بھی پڑ جائے گا تو بہت ہے میرے لیے. اور سب ساتھ کھڑے ہیں, سب نے کہا ہے کہ اعلان کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ووٹ آپ کا, چاہے کچھ بھی ہو جائے ووٹ آپ کا. کسی سیاسی خانوادے کا کوئی فرزند جو اس وقت بھی الیکشن لڑ رہا ہو, وہ آ کے آپ کو فورس کرے یا کوئی لالچ دے یا منت ترلا کرے کہ آپ بیٹھ جائیں, تو پھر آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ جی بالکل, فیصلہ یہی ہے کہ عوام کا فیصلہ ہے. فیصلہ عوام کون ہے, میں ان کو بلاؤں گا حلقے والی عوام کو اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ بھائی آئے ہوئے ہیں, ان سے کیا بات کرنی ہے وہ آپ کریں, میں نہیں کروں گا, ان کو آگے بٹھاؤں گا. وہ بات کرنا چاہیں, اگر ان کے مسائل حل ہوتے ہیں انہی کے ہاتھوں سے, تو پھر مجھے الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو وہ کہیں گے لیکن میں الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں کہ میں عوام کے مسئلے حل, انہوں نے کہا ہمیں کسی اور سے نہیں چاہیے, آپ سے مسئلے حل چاہیے. اچھا, ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ الیکشن اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کرنا ہے اور آپ ایک نئے امیدوار بھی ہیں, اور ابھی آپ کی اتنی مقبولیت نہیں ہے جتنی جو پہلے سے میدان میں موجود ہیں. سپوز خدا نخواستہ آپ کو ہار ہو جاتی ہے, آپ یہ الیکشن ہار جاتے ہیں, تو کیا آپ کی سیاست کا اختتام یہاں پر ہو جائے گا یا اس سلسلے کو, اس مشن کو لے کر آپ آگے بڑھتے رہیں گے؟ نہیں, بالکل ہار جیت تو ایک الگ بات ہے کیونکہ وہ نصیب میں ہے. جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جیتنا تو ایک نے ہے, باقی دیکھیں وہ جیت کس کے ساتھ جاتی ہے, ہر کسی کو اپنی امید ہوتی ہے, لیکن مجھے اپنی امید ہے اور اللہ سے یقین ہے, اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی, فتح ہماری ہوگی. باقی اگر حلقے کی سیاست ختم نہیں کریں گے ہم, یہیں سے سیاست شروع ہے اور آگے انشاءاللہ چلتی رہے گی, عوام کی خدمت بھی چلتی رہے گی. میں نے خدمت نہیں ختم کرنی, میں نے صرف خدمت کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں, مجھے سیاست کا شوق نہیں ہے, بائی آف دا صرف خدمت کر رہا ہوں. ماشاءاللہ.
اور یہی خدمت کا جذبہ آپ کو سیاست کے میدان میں لے کر آیا. بالکل لے کے آئے. آپ کا حلقہ کون سا ہے اور آپ کے مد مقابل کون کون ہے؟ حلقہ ہے نمبر 215 پی پی 215. صحیح. پہلے وہ 14 تھا اب 15 ہو گیا. صحیح. تو مد مقابل لگا لیں. ہم مقابلہ تو کسی کا نہیں کریں گے, ہم اپنا ووٹ لیں گے اور انشاءاللہ لیں گے. تو مد مقابل آصف رجوانہ صاحب ہیں اور اپنا عثمان بھٹی صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے, اور آصف غرمانی صاحب ہیں وہ جماعت اسلامی سے ہیں. مختلف کینڈیڈیٹس آزاد بھی ہیں, بہت سارے 24 سے 25 کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت. 24 سے 25 کینڈیڈیٹس اس حلقے میں ہیں. جی. اور آپ جہاں انتخاب لڑنے کے لیے چاہ رہے ہیں, تو آپ اپنے حلقے کی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ عوام کو بالکل میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہر بندہ اپنی الیکشن میں لگا ہوا ہے, کمپین میں لگا ہوا ہے. میں بھی اپنی کمپین کر رہا ہوں, محنت بھی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی, اللہ کا بہت احسان ہے. لیکن آپ سے یہی چاہتا ہوں اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے ایک دفعہ آزما کے دیکھیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا, آپ کی دہلیز پہ آ کے کروں گا. یہ نہیں کہ آپ میرے پاس آئیں گے میں آپ کے پاس چل کے آؤں گا. بطور کینڈیڈیٹ, بطور ایم پی اے موجودہ بھی بن کے جیسے بنوں گا, فوراً ہی آپ کے مسئلے کے لیے میں اسمبلی میں آواز اٹھاؤں گا. اور انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں چھوٹے بڑے بنیادی طور پہ جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ میری حل کرنا میری ترجیح بنتی ہے اور میں کروں گا. بہت شکریہ محمد یونس بھٹی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, محمد یونس بھٹی ہمارے معاشرے کا ایک مثبت چہرہ, ایک نوجوان امیدوار جو ایک نیا عزم لے کر سیاست میں, ملتان کی شہر اولیاء کی سیاست میں ایک نیا ٹرینڈ لے کر آئے ہیں. تو انہیں بھی پرکھیے, اور اگر یہ آپ کے معیار پہ پورے اترتے ہیں تو انہیں ضرور سپورٹ کیجیے. تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.